کے وافلدار بنایا لا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، نور مجسم کائنات کے والی نبی رحمت کی نظر عنایت آج 19واں رمضان المبارک الحمدللہ افطار سے پہلے تمام یاران طریقت کی بارگاہ میں سلام عقیدت۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے، یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا اپنے اختتام کے قریب ترین ہے، اور پھر آخری عشرہ رمضان المبارک کا، جہنم کی آزادی کا، اس کی ابتدا ہوگی۔ اس عشرہ مبارکہ میں تاک راتوں کو قیام کرنا اور لیلۃ القدر کی طرف سے تلاش کرنا ہر مومن کے دل میں ایک بڑی بے چینی اور امنگ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آخری 10 روزوں میں قیام کرنے کی، ذکر و فکر کرنے کی، اللہ کے ذکر میں مست ہونے کی، اور نبی رحمت نور مجسم کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان المبارک ہم سے جدا جدا ہو رہا ہے، اور عاشقان مصطفیٰ کے دلوں سے پوچھو، ان کے ارمان کتنے مچل رہے ہیں کہ یہ جو گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے رحمت والی اپنے بندوں پہ نازل فرمائی، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ میسر آیا، جو صحت مند حالت میں اور دل میں محبت رسول کو رکھنے والے، آپ ان کے دل کتنے اداس ہوتے ہوں گے کہ ہر رات ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، اور رمضان کی رحمتوں کا والا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ مولا کریم ہمیں پھر یہ توفیق عطا فرما، پھر یہ زندگی عطا فرما اور قوتیں عطا فرما، اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر مختلف موضوعات پہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق حاضری لگاتا ہوں۔ آج کیونکہ میں کعبۃ اللہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے، اس کی تعمیر کے حوالے سے تھوڑا سا تاریخی پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں مختصر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب سیدنا اسماعیل اور آپ کے باپ سیدنا ابراہیم نے اس کی تعمیر کی، میں وہاں سے لے کے یہاں تک تو کافی سارا ٹائم ہو جائے گا، لیکن میں ایک اس دور کا تذکرہ کرتا ہوں جو حضور آقا مدنی تاجدار کی عمر مبارک 35 سال کے قریب تھی، بعثت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں۔ حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم رحمت عالم سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ زندگی، ابتدائی میں ہی آپ کی زندگی کے اثرات اہل مکہ پہ اس طرح تھے، آپ کی دیانت، آپ کی سچائی، آپ کی تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا حسن اخلاق، لوگوں کے ساتھ ملنا کتنا کمال تھا کہ ہر ایک کی زباں پہ صادق اور آمین کا لقب مشہور تھا کہ محمد جو صادق اور آمین ہے، یہ بعثت سے پہلے اس پاکیزہ زندگی کی زندہ دلیل ہے، حقیقت ہے۔ اور قرآن عظیم میں بھی میرے رب نے اس پاکیزہ زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس پاکیزہ زندگی کو حقیقت کا جو ہے ایک پیغام دیتے ہوئے
اہل مکہ کو یہ سنایا بھی تھا، وہ جو جب آپ نے بعثت کے بعد اعلان حق کیا، وہی جو صادق اور امین کہنے والے آپ کے مخالف ہو گئے، تو آپ کے رب نے سورہ یونس میں نمبر 16 ورس اللہ مینشنز ریگارڈنگ ٹو دا اسٹیٹس، ریگارڈنگ ٹو دا ہائیلی پیوریفائڈ پرسنالٹی، ریگارڈنگ ٹو دا کریکٹر آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فقط لبثت فیکم عمر من قبلہ افلا تعقلون، میں تو گزار چکا ہوں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ، اس سے پہلے کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کہ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی ایسی بات جو نبوت کے حوالے سے اب اعلان کیا گیا، تو میری اس پاکیزہ زندگی کو تو دیکھو جس زندگی میں تم مجھے صادق اور آمین کہتے تھے۔ یہ شان تھی حضور آقا مدنی تاجدار کی۔ تو جب اس وقت تھوڑا سی عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی، تو قریشی جتنے بھی تھے یہ سارے مکہ کے متولی، مختلف قبائل جو قریشیوں کے آگے سب کاسٹ جو تھی، وہ سارے کے سارے جو زائرین حج کے لیے آتے، کوئی پانی پلاتا، کوئی ان کے رہنے کا اہتمام کرتا، کوئی جہاں پہ وہ دارالندوہ تھا اس کا اہتمام کرتا، کوئی کھانے کا اہتمام کرتا، یہ ساروں کے اپنے اپنے یہ ان کی خدمات تھیں۔ وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم زائرین کی حج کے دوران خدمت کر کے اپنے آپ کو متولی جو کعبہ شریف کے تھے، وہ بڑا اعزاز اور عزت کا مقام تھا، اور وہاں آنے والے لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو ان سب نے یہ ارادہ کیا کہ تعمیر کعبہ کی جائے، لیکن یہ بھی ساتھ طے ہوا جو بڑے بڑے روسا اور امیر جن کے قافلے یمن اور شام کو جایا کرتے تھے، لیکن اس مال میں سود بھی تھا اس دور کے مطابق، تو یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ اس کی تعمیر میں وہی حصہ ڈالے جس کے مال میں صرف اور صرف پاکیزگی ہو، اور اس میں کوئی ایسا عمل نہ کیا گیا ہو جس کو ڈاکہ زنی سے کیا گیا ہو، قمار بازی سے کیا گیا ہو، سود خوری سے کیا گیا ہو، لوٹ مار سے جو کمائی کی گئی ہے وہ یہاں پہ نہیں لگانی۔ ہم نے صرف اور صرف ان کے عقیدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ صرف حلال اور طیب مال خرچ کیا جائے۔ تو یہ بات اتنا وہ دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا۔ جب یہ شرطیں جو لگائی گئیں وہ طے ہو گئیں، تو پھر حرم کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر جب المختصر حجر اسود کے لگانے کا قریب وہ دیواروں تک پہنچ گئے جہاں پہ وہ نصب کرنا تھا، تو سارے قبیلوں میں یہ آپس میں یہ بات ہوئی کہ ہم یہاں پہ لگائیں گے، اور سب سے بڑھ کر بنو عبدالدار کا قبیلہ کہا ہم سب سے زیادہ حقدار ہیں، یہ کام ہم کریں گے، یہ سعادت ہمیں نصیب ہو۔ اور آپس میں ان قبائل کی گفت و شنید یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں، خطرہ تھا کہ خون ریزی نہ ہو جائے۔ یہ تو عام معمول تھا وہاں پہ، تو یہ تو بڑا اعزاز تھا کہ ہم جو ہیں اس قبیلے والے جو لگائے گا اس کو کتنا اعزاز ہوگا۔ اسی اثنا میں اسی ان قبائل میں سے، قریش میں سے ایک عمر رسیدہ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ، انہوں نے یہ کہا کہ میری ایک بات آپ سن لیں جو تاریخ میں لکھی ہے، گروہ قریش جس معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو گیا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حاکم بنا لو جو کل سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے داخل ہو، یعنی کہ حرم کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنا حاکم تسلیم کر لو، اور پھر جو وہ کہے اس پہ سارے راضی ہو جائیں۔ تو سب نے اس پہ اتفاق کیا، اور الگ صبح پھر وہ شان والا نبی میرا آقا 35 سال تقریباً عمر پاک تھی، اور سب سے پہلے حضور آقا مدنی تاجدار حرم میں داخل ہوتے ہیں، باب بنی شبیہ سے حرم میں داخل ہوتے ہیں، تو دیکھنے والوں نے کہا کہ محمد جو صادق اور آمین ہے وہ داخل ہوا ہے سب سے پہلے۔ تو سب نے لبیک کر کے کہا ہمیں یہ ان کا حکم تسلیم ہے، جو بات یہ کریں گے ہم اس فیصلے کو مان لیں گے۔ سب خوشی تھے، خوشی کا یہ عالم تھا کہ یہ اتنا پاکیزہ متقی پرہیزگار جو حرم میں سب سے پہلے آئے ہیں وہ بھی محمد مصطفیٰ، اس میں رب کی رضا تھی۔ وہ شانوں والا نبی، وہ رحمت عالم، وہ ہر ایک کا خیال رکھنے والا،
आका मदनी ताजदार दाखिल होते हैं, सब उन्हें अपना हाकम तस्लीम करते हैं। और फिर सरकार ने फरमाया, हजूर ने, कि एक सफ़ेद चादर ले आएँ। वो चादर लाएगी, आपने बछाई, उसने अपने नूर वाले हाथों से हजर अस्वद को रखा और सारे कबाइल के जितने भी जो नुमाइंदा थे उन सब को कहा कि इस चादर को चारों तरफ से पकड़ लो। सब ने पकड़ के फिर फरमाया, इसे उठा लो। जब उठा लेके और उस मकाम पे पहुंचा दिया जिस मकाम पे हजर अस्वद को लगाना था, हजूर ने अपने खूबसूरत नूर वाले हाथों से हजर अस्वद को उठा के वहाँ उस जगह पे नस्ब कर दिया। और इस वाक़या से, इस अमल से सारे कबीले खुश थे, वो फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि ये फैसला जो हजूर ने फरमाया ये कितना खूबसूरत कि सब का हिस्सा भी डल गया। और हजूर आका मदनी ताजदार ने हजर अस्वद को अपने हाथों से वहाँ पे नस्ब कर दिया। मेरे दोस्तों, इस तरह ये तामीर हुई और 18 हाथ तक इसकी ऊंचाई बताई जाती है तारीख में। 6 या 7 हाथ जो है मशरक़ की जानब का दाखिला ना हो सका। और इस तरह ये बयान किया गया। और इसको हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये रवायत की, उनसे मरवी है कि हजूर आका मदनी ताजदार फरमाती कि हजूर ने फरमाया, आयशा, तू नहीं देखती कि तेरी कौम का सरमाया कम हो गया? तो उन्होंने हजर अस्वद का रकबा काबे का वो भी कम कर दिया, बाहर से निकाल दिया, वो जो हदीम का हिस्सा है। और अगर तेरी कौम कुफर से नई तायब ना होती तो मैं काबे को गिरा देता और उसके शर्कन और गरबन 2 दरवाजे रखता और हजर अस्वद को काबे में दाखिल कर देता। बस ये हुक्म था, जिस तरह अल्लाह की रज़ा थी इस तरह तामीर हुआ। और सबसे पहले जब तामीर हो चुका और फिर उसमें ग़िलाफ़ काबा डाला जाता था। ये एहतराम था उस मुक़द्दस घर का जिसे इब्राहीम ने अपने हाथों से और सैयद इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से तामीर करके अल्लाह की बंदगी का जो सिलसिला शुरू किया था, उसकी तौहीद का, उसके एहतराम में सबसे पहले कबाती ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था। ये सफ़ेद रंग का कपड़ा जो मिस्र से आता था वो फिर चढ़ा के मुख्तलिफ जब हज के दौरान इससे पहले लगा दिया जाता था। और फिर बाद में बरमूद एक कपड़े का नाम है जो यमन से आता था, उसका फिर ग़िलाफ़ चढ़ाया जाता था। और उसके बाद हजाज बिन यूसुफ ने जो है ये दज्जाज का एक कपड़ा है उसका ग़िलाफ़ उसने वो चढ़ाना शुरू कर दिया। और ये तारीख में बताया जा रहा है, ये शुरू से इसका एहतराम और दिलों में तमाम कबाइल जो दूर दराज जज़ीरा नुमा अरब से आते हज के लिए, उनके दिल में कदर थी काबतुल्लाह की। तो हजूर के शमाइल, हजूर के औसाफ को देखकर हर एक दीदा और दिल फर्श राह करते थे, इसलिए कि हजूर आका मदनी ताजदार, उन्हें क्या पता ये कायनात के हर जर्रे के लिए, हर ज़माने के लिए और वहाँ के हर ज़माने के बसने वालों के लिए हदायत का पैगाम हजूर के नूर वाली ज़बान से निकलेगा और फिर पूरी कायनात पे छा जाएगा। कायनात वालों को, बसने वालों को यह पैगाम बता दिया जाएगा, बख्शिश की राह जो है वो दर रसूल की राह है। आपको रब का इनाम मिलेगा तो हजूर आका मदनी ताजदार की गुलामी के सदक़े से, दर मुस्तफ़ा की वफादारी के सदक़े से, खत्म नबूवत के फैज़ को सीने में फसाने के सदक़े से ये फैज़ान रब की तौहीद का उन्हें मुयस्सर आएगा। और इसके हवाले से जब ये इतना खूबसूरत ये अमल जो हजूर ने फरमाया था वो बसीरत वाली निगाह के साथ, वहाँ अरब में बड़े बड़े शोरा अपनी ट्रेडिशन और तमद्दन के हवाले से वो अशार लिखते, मंडियों में जाकर, जलसों में, मेलों में जाकर सुनाते, दादे हासिल करते। और उनका ये मामूल था। उन्हीं में से अल मखदूमी जो एक बड़ा शायर, उसने इस अमल के बाद जब तमाम कबीलों में लड़ाई भी ख़त्म हो गई और सारे खुश हो गए तो उसने कसीदा लिखा। आप देखें, मेरे रसूल की तारीफ़ होती है। उस वक़्त भी आका मदनी ताजदार के बारे में कहा कि जब हम, इसका तर्जमा में यह थोड़ा सा मैं आपके नज़र करना चाहता हूँ, जब हमने देखा कि मामला अज़ हद संगीन हो गया है, ये उस अरबी शोरा ने जो अशार लिखे उसका तर्जुमा है, और तेज तलवारों के बयान से निकलने के सिवा और कोई चारा नहीं था, हम सब इस बात पर राजी हो गए कि जो शख्स सुबह सबसे पहले हरम में दाखिल होगा
وہی عدل کرے گا۔ اور بس اچانک یہ امین جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے دیکھا گیا، اور سب نے دیکھ کر کہا کہ ہم راضی ہو گئے، اور اس امین کے ساتھ، اس محمد کے ساتھ ہم راضی ہو گئے۔ اور یہ وہ اپنے شمائل کریمانہ کے طفیل کل بھی، آج کے دن بھی ہم تمام قریش سے بہترین ہیں۔ اب یہ لکھتا ہے اشعار میں، اپنے شمائل کریمہ کی وجہ سے، اپنے اوصاف سے، اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے قریش میں سب سے زیادہ جو اعلیٰ ہے وہ امین محمد ہے۔ وہ ہمارے جو فیصلہ کریں گے ہمیں یہ قبول ہوگا۔ اور پھر آخر میں کہا ہم سب اس کارنامے جو آپ نے وہ عمل کیا اور شاندار عمل پر راضی ہو گئے، بس اس سے ہادی اور مہدی کی رائے کتنی عظیم الشان ہے۔ یہ وہ اشعار حضور کی اس محبت میں آپ کے کردار کو دیکھ کر اس نے لکھے، اور بس یہ احسان ہے ہمیں اس رب جلیل کا کہ جو آج اور کل بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ حضور کی تعریف کر رہا ہے۔ یہ عمارت میں اس میں ہر قبیلے نے حصہ ڈالا۔ حضور آقا مدنی تاجدار بھی خود شامل، حضرت عباس کے ساتھ آپ اس تعمیر میں شامل تھے، اور وہ پتھر اٹھاتے تو آپ کا جسم مبارک، کندھے مبارک پہ زخم پڑ گئے تھے، تو حضرت عباس نے کہا جو تامت پہنی ہے، اور لمبا لباس ہوتا تھا، نیچے تامت ہوتی تھی، یہ ادھر رکھ لیں، لیکن آپ نے اسے گوارا نہ تھا۔ یہ حیا تھا، یہ عمل تھا حضور کی محبت کا، اور آپ اسی طرح اسی میں کام کرتے رہے۔ اور پھر یزید کے دور میں، اس بدبخت کے دور میں، جب حضرت عبداللہ بن زبیر نے حرم کعبہ پہ فتح کر کے کعبہ پہ اپنی حکومت بنائی، اور اس وقت یزید کے جو سپہ سالار تھا وہ آیا، اس کا نام حسین بن نمیر کی قیادت میں اس نے کعبہ پہ چڑھائی کی، منجبیکیں اس وقت تھی، پتھر ڈال کر جسے توپ کہتے ہو، اس نے پھینکی اور کعبہ شریف کی دیواروں کو زخمی کر دیا، شگاف پڑ گئے، اور اسی اسنا میں یزید واصل جہنم ہوا، وہ مر گیا، ایسی مرض میں تھا، یہ قافلہ واپس چلا گیا۔ اور اس طرح پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ شریف کی اسی بنیاد سے، جس بنیاد سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، پھر تعمیر کعبہ کی۔ اور پھر یہ تعمیر جو ہے اس سے پہلے کی جو تعمیر تھی وہ حضور کے دور تک رہی، خلفائے راشدین کے دور تک وہی تعمیر رہی، جس تعمیر میں 35 سال کی عمر میں نبی رحمت خود شامل ہوئے تھے۔ اور جب یہ یزید کے اس شیطانی لشکر نے حملہ کیا تھا، زخمی کر دیا، کعبۃ اللہ کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا، دیواروں پہ شگاف پڑ گئے، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر نو اسی طرح جو سیدنا ابراہیم کے دور میں وہ بنیادوں پہ رکھی گئی، اور آپ نے پھر بنا کے ایک دروازہ رکھ دیا 2 دروازوں کے بجائے، اور پھر مکمل تعمیر کر دی گئی۔ اور پھر جب بنو امیہ کا دور ختم ہوا تو پھر بنو عباس کا دور شروع ہوا، عباسی خلافت کا آغاز شروع ہوا۔ تو اس وقت کا خلیفہ جو تھا مہدی نے یہ اظہار کیا، خیال کیا، اس نے سوچا کہ یہ تعمیر جو ہے، اور اس سے پہلے ایک بڑا عجیب ایک واقعہ اور بھی ہے بنو امیہ میں، اور مروان بن مالک کا، اسے جب پتہ چلا کہ یہ تعمیر حضرت زبیر نے کی ہے، تو اس نے پھر نئی طور پہ اسے دوبارہ تعمیر کیا، اس کے اندر تھا، لیکن وہ ساری زندگی پچھتاتا رہا۔ اور جب یہ بنو عباس کا یعنی کہ عباسی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا، تو امام جو ہے خلیفہ جو تھا مہدی، اس نے خیال کیا کہ میں پھر کعبہ کی تعمیر جو ہے نئی طریقے سے اسے شہید کر کے دوبارہ بنایا جائے۔ تو اس نے مشاورت کی حضرت سیدنا امام مالک، یہ ایک بڑے محقق تھے اور مالکی سلسلہ فقہ کے، ان سے مشاورت کی، تو انہوں نے جو الفاظ اسے نصیحت کے طور پہ کہے، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ امام مالک کہتے ہیں، خلیفہ مہدی کے سامنے حق کی بات کرتے ہیں کہ اس طرح کعبہ مقدس جو ہے، کعبہ مقدس بادشاہوں کا کھلونا نہ بن جائے، اور جو چاہے جب جائے جی چاہے اسے گرا کے اپنی مرضی سے اس کی تعمیر کرے، تو میں اپنے نام سے نیا کعبہ بنانے کی کوشش کرے، تو میں اس تقدس کو مجروح ہوگا ایسا، تو یہ کام میں کرنے میں آپ کو
یہی مشورہ دوں گا کہ اس کی تعمیر جس طرح ہے اس طرح رہنی چاہیے۔ تو خلیفہ مہدی نے امام مالک کی اس بات کو سمجھ کر اس پہ لبیک کہا اور پھر عمارت کو اسی حالت میں چھوڑ دیا، اور آج تک وہ اسی حالت میں اسے یہ شرف عطا کر دیا گیا، اور ان پھر آنے والے خلیفے اور بادشاہوں کی نظر نہ ہوا، اور آج اسی حالت میں اسی طرح قائم رکھ دیا گیا۔ یہ وہ کمال ہے، یہ جو آپ کی نظر میں نے کیا ہے مختصر سا اجمالاً کعبۃ اللہ، پھر اسے غلاف کعبہ آج جو بنتا ہے کس طرح اہتمام کے ساتھ احترام کیا جاتا ہے، تاکہ اس کے سامنے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضور آقا مدنی تاجدار کی سوچ میں جب یہ قبلہ پہلے تو بیت المقدس تھا، جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور اس قبلے کی آرزو کی، اس آرزو کو رب نے پسند کر دیا، اور قیامت تک کے لیے توحید کے ماننے والے، رب کے ماننے والے، نبی رحمت کے غلام اب کعبہ کی طرف رکھ کے منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، سجدہ ریزی کرتے ہیں، اس کعبہ کی حرم میں داخل ہو کر اب دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، جو پہلی نگاہ سے حرم کعبہ کو دیکھتا ہے، جو کچھ دل میں دعا کرتا ہے رب اسے قبول فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ سلسلہ تھا جو اب اسی طرح قائم و دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کعبے کو، حرم کو، میرے نبی کی نگاہ ہے، یہ قیامت تک اسی طرح قائم و دائم رہے گا۔ اس کا فیض ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ وفا ہے، اور اسی عہد وفا کے حوالے سے ایک صحابی کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، صرف 5 منٹ ہیں ابھی، اور وہ ہیں حضرت زید بن حارثہ۔ حضرت زید بن حارثہ، ان کی تاریخی جو بیک گراؤنڈ ہے صرف چند الفاظ میں، کہ یہ عکاس کی منڈی میں بکنے کے لیے کوئی وہ قافلہ جو تھا بنو کین کا، انہوں نے ان کے قافلے پہ، ان کے قبیلے پہ حملہ کیا، اور ان کی والدہ جو تھی سعدہ ان کے پاس تھے، اور اس قبیلے کو لوٹا، اور اس بچے کو وہاں سے لے کر عکاس کی منڈی میں فروخت کر دیا، اور عکاس کی منڈی میں فروخت کر دیا، اور حکیم بن حزام، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا، انہوں نے حضرت زید کو خرید لیا، اپنے گھر لے آئے، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو تحفے کے طور پہ پیش کر دیا۔ عام عرب کا یہ رواج تھا، وہاں پہ غلام خریدے جاتے تھے، پھر اپنے کاموں کے لیے رکھتے تھے، اور وہاں پہ وہ غلامی کی زندگی گزارتے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب ان سے وہ تحفہ لیا حضرت زید بن حارثہ کا، تو حضرت زید کو حضور کی بارگاہ میں تحفہ تن پیش کر دیا، اور حضور نے اسی وقت اسے کہا کہ تم آزاد فضاؤں میں آزاد ہو، اور پھر اس آزادی کے ساتھ حضور کی خدمت میں رہتا۔ حضور نے اتنی شفقت کی، اتنی محبت کی اس کے ساتھ، کہ وہ اپنے پچھلے سارے غموں کو بھول چکا تھا، اور حضور کی خدمت کو اپنی بخشش کا سما سمجھتا تھا۔ اور اسی اثناء میں کوئی 2 روایت ہیں، ایک روایت ہے بنو کلب کے کچھ قبیلے کے ساتھی حج میں آئے، تو انہوں نے حضرت اس زید کو دیکھ لیا، اور زید بن حارثہ نے انہیں دیکھ لیا، پہچان لیا، تو انہوں نے جا کے اس کے والد کو بتایا، جو سرگرداں تھا، کئی قبیلوں تک پھرتا اور روتا تھا کہ میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے، اور یہ دعا کرتا۔ اس نے قصیدہ بھی لکھا تھا، اگر زندہ ہے تو مجھے ملا دے میرے مالک۔ تو اسے پتہ چلا، اور پھر وہ پوچھتا پھر کعبہ شریف جب مکہ میں آئے تو حضور کے در پہ آئے، تو عرض کی یا رسول اللہ جتنا بھی فدیہ ہو ہم ادا کر دیں گے، اسے ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ اس نے بھی کہا یہی میرا والد ہے، حضرت زید بن حارثہ نے۔ حضرت زید نے کہا، تو حضور نے پھر یہ کہا کہ زید تو آزاد ہے، تیرا جی چاہے، میں کوئی فدیہ نہیں لیتا، اگر تیرا جی چاہتا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ چلا جا، اگر تیرا جی چاہتا ہے میرے پاس رہے، تو اس بات پہ، اس فیصلے پہ تو آزاد ہے۔ اور آپ نے اب اس پہ چھوڑ دیا۔ ان کے والدین نے اس پہ بخوبی اور باخوشی یہ اظہار کیا کہ جس طرح جو ہمارا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس نے کہا جس طرح یہ کرے، تو اس نے کہا بے شک آپ میرے والدین ہیں، لیکن جو شفقت اور محبت اور جو قربت مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے قدموں میں اپنی ساری زندگی گزار دوں۔ تو وہ حیران ہوئے کہ ہم تمہارے والدین ہیں اور تو پھر بھی غلامی کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یہ غلامی نہیں، یہ آزادی سے بھی بڑی
رحمت والی زندگی ہے جو حضور کے دامن کے ساتھ میں گزار رہا ہوں، اور میں ایسا دانا نہیں ہوں. اور یہ الفاظ ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر، یہ اس نے کہا حضرت زید نے، کہ میں ایسا نادان نہیں ہوں کہ میں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں. آپ ہی تو میرے باپ ہیں، آپ ہی تو میرے چچا ہیں. یہ آپ نے الفاظ کہے تھے اپنے والدین کے سامنے، اور وہ بڑے حیران ہوئے، پھر اور وہ واپس چلے گئے. اور یہ حضور کی وہ محبت تھی جو ہر ایک کے ساتھ. اور وہ کتنا، حضرت زید بن حارثہ کتنا خوش قسمت ہے کہ آپ قیامت تک علم والے پڑھتے رہیں گے، ان کا یہ تذکرہ ہوتا رہے گا جس نے حضور کی غلامی کو اپنا مقدر بنایا ہے. مولا کریم ہمیں بھی حضور آقا مدنی تاجدار کی سچی غلامی نصیب فرما. اور اس رمضان المبارک جو ہم سے جدا ہونے والا ہے، چند دن باقی ہیں، 10 کے 11 دن، ان دنوں میں بھی ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، دلوں کو پاک فرما دے. جب دل پاک ہوں گے تو معاشرے میں سکون ہوگا، محبت ہوگی. Just I want to quote one hadith that is from Bukhari, and hadith relates by Sayyidina Abu Huraira, Hazrat Jabir, and other hadith that narrates by Sayyidina Abu Huraira. This hadith, at the time of Battle of Trench, Khandak, Azab, the different names, 1,000 Sahaba ate from food which is in quantity was only for 4 kilograms, and they ate 4 kilograms of flour and the same weight of the meat. And when they had all eaten their fill, there was as much food left over that at the end that was at the start. That was the miracle of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And there is another hadith, just I want to conclude, and that hadith narrates by Sayyidina Abu Huraira, one of the best companions and lovers of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who used to spend many times in the kind company of the Prophet Islam. And that hadith narrates from Sayyidina Abu Huraira, 70 Sahaba drank or turned from a cup of milk in which there was hardly enough milk for one person. So 70 persons, they drank the milk as much they can. When they had all drunk as much milk as they wanted, the same amount of milk, even the Abu Huraira also done it. But he was very hungry and thirsty at that time, and he took the cup of that milk and he took all, and after that the same amount of milk was left in the cup as there was at the beginning, as a result of the Holy Prophet blessing. That is the miracle of the Prophet. So with this Christianity, my brother and sister of Islam, we are very weak Muslims, but we still confident and in hope. If we practice, if we make our mind according to the message of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, the last refined message for the betterment of humanity, so there is no doubt at all, Almighty Allah definitely will give us a reward beyond our imaginations. So please come forward and do according to the desires of Allah subhanahu wa ta'ala and according to the love of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inshallah, once we practice, we are successful. May Allah forgive our sin and give us more strength and power to do the right things as a perfect Muslims. So Allah will reward us. Assalamu alaikum. उनकी बात फैलाना सबका जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.